آج کل بہت سارے لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ بڑا کماتا ہوں، بڑا پیسہ بھی آتا ہے میرے پاس، لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ روز کماتا ہوں، روز کام کرنے جاتا ہوں، لیکن گھر میں برکت نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں۔ ان لوگوں کے لیے میں 2-3 وظیفے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ لوگ ان وظیفوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو ان کی جو شکایت ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، یقین جانو بالکل ختم ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ گھر میں برکت نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوا کریں تو سب سے پہلے سیدھا پیر رکھا کریں، اس کے بعد آپ بلند آواز سے اپنے گھر والوں کے لیے سلام کیا کریں۔ اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی آپ سلام کیا کریں۔ جب گھر میں داخل ہو جاؤ سلام بھی کر دو، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص پڑھا کرو، جسے ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک چھوٹا سا عمل تو یہ ہو گیا جس سے اگر آپ روزانہ کریں گے، گھر میں داخل ہوں گے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ دہرائیں، یقین جانیں آپ کے گھر کے جو مسائل ہیں، رزق میں تنگ دستی ہے، وہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا عمل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا حضور گھر میں برکت نہیں ہے، بڑا کماتا ہوں، بڑا پیسہ آتا ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، آپ کا جو گھر ہے اس کا جو مین دروازہ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پردہ ٹانگ دو۔ اب وہ جب گھر کی طرف آیا تو اس نے سوچا کہ بھائی حضور نے نہ کوئی تعویذ دیا، نہ کوئی وظیفہ دیا، نہ کوئی دعا بتائی، اس سے کیا ہوگا۔ اس نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مان کر مین دروازے پر وہ پردہ ٹانگ دیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ کچھ دن گزرے تھے، وہ پھر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی حضور برکت گھر میں بہت ہو گئی، برکت بہت ہے، مال میں برکت ہے، رزق میں، روزی میں، سب چیز برکت ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے نہ مجھے کوئی وظیفہ بتایا، نہ کوئی عمل بتایا، صرف پردے کی بات تھی، اس میں ایسا کیا تھا۔ اور سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید، تیرا جو مکان تھا نا وہ راستے کے قریب تھا، وہاں سے ہر طرح کے لوگوں کا گزر ہوا کرتا تھا، وہاں سے بے نمازی بھی گزرتے تھے۔ جب بے نمازی کی نظر تیرے مکان کے دروازے پڑتی تھی نا تو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے فرشتوں کو اٹھا لیا۔ جب رحمت کے فرشتے اٹھا لیے گئے تو پھر نحوستیں تجھے دکھائی دینے لگے۔ 2 عمل یہ ہو گئے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے جو بزرگان دین سے بھی ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی بہن کے گھر جایا کریں تو بہن کے لیے کچھ لے کر جایا کریں، چاہے کوئی تحفہ ہو، فروٹ ہو، کوئی کھانا ہو، کوئی کپڑا ہو یا پیسہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر جب آپ وہاں سے لوٹا کریں تو بہن کے لیے کچھ پیسے دے دیں، کچھ اس کی مدد کر دیں، کیونکہ بزرگان دین کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ جو بہنوں کی دعا ہوتی ہے نا وہ بھائی کے حق میں بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ تیسرا عمل تو ایک یہ ہو گیا کہ آپ ایسا کر لیں، آپ کچھ کہتے ہیں کوئی ہماری بہن نہیں ہے تو پھر جو ان کی کزن ہو سکتی ہے، جو ان کے ریلیشن میں جو رشتہ دار ہو، اس کی آپ مدد کر دیں۔ اور آخری عمل وہ یہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے، وہ یہ حضور فرماتے ہیں صدقہ دیا، صدقہ 1 روپے کا دیا کرو، زیادہ نہیں ہے تو 1 روپیہ تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے۔ آپ لوگ جب جمعہ کے دن آتے ہیں نماز پڑھنے تو کم سے کم 10 روپے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ڈال کے جایا، پھر آپ دیکھنا کہ آپ کی جیب کبھی زندگی میں خالی نہیں ہو۔ یقین جاننا جن لوگوں نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے نا، حضور فرماتے ہیں کبھی ان کا مال کم نہیں ہوا، ہمیشہ ان کے مال میں برکت ہوئی ہے۔ اور جو لوگ کنجوس ہوتے ہیں، جو اپنے مال کو دباتے ہیں، ان کا مال انہیں ایک دن عبرت بن جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صدقہ دیا کر، صدقے سے تمہارے گھر میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی، اور صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بری موت کو ٹال دے گا۔ اور صدقے کے ذریعے جو گھر میں بیمار ہوں گے نا، جو بھی گھر میں کسی طرح کے بیمار ہوں گے، صدقے کی فضیلت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ بیماروں کو بھی شفا ملے گی۔ تو یہ چھوٹے سے عمل ہے کچھ، انہیں آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنائیں۔ ایک عمل کو بھی آپ اپنا عنوان سخن بنانے، اپنی زندگی میں انہیں لانا شروع کر دیں تو پھر آپ خود یہ کہیں گے کہ ہاں میں نے خرچ تو کچھ نہیں کیا لیکن مجھے مل بہت گیا۔ یا تو آپ کسی فقیر کو کھانا کھلا دیں، چاہے 1 دن کھلا دیں، چاہے مہینے میں کھلا دیں، لیکن اسے کھلائیں ضرور۔ جب لوگ اپنے دسترخوان پر اپنے مال میں سے دوسروں کو دیا کرتے ہیں تو ان کے مال میں بڑی برکت ہوا کرتی ہے۔ اس کام کو آپ بھی اپنا تو آپ کی زندگی میں کبھی نحوست نہیں آئے، ہمیشہ آپ کے گھروں میں برکت ہی برکت آپ کو دکھائی دے گی۔